السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے گزشتہ 3 دن کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جو آج کل اہم ایشو چل رہا ہے پاک سعودی تعلقات. تو میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا تھا کہ یہ معاملات کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب آپ میری اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ خراب کرنے کی کوشش گئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ بیان دلوایا گیا تھا. اور یہ بیان جس نے بھی دلوایا اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو مقصد یہ تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے دوری پیدا کر دی جائے اور معاملات کچھ اس طرح لائیں کہ پاکستان، ایران، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا جو معاملہ ہے، جو ایک ریوائول ہے ان کا، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کو پہ دباؤ ڈالا جائے اور پاکستان کی پوزیشن کو خراب کی جائے سعودی عرب کی نظر میں، جس میں کسی حد تک انہیں کامیابی ہوئی. لیکن میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ جس طرح ہائپ کریٹ کی گئی تھی کچھ لوگوں نے، کچھ تجزیہ نگاروں نے یا کچھ ٹی وی چینلز نے، کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، سعودی سفیر یا درجہ کم ہو جائے گا. سچ میں نے کہا تھا کوئی ایسی بات نہیں. اور میں نے کہا تھا کہ جیسے یہ بیان ان سے دلوایا گیا ہے، اب یہ میرے لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا، شاہ محمود قریشی سے بیان دلوایا گیا تھا. اور جب شاہ محمود قریشی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ یہ پریشان تھے کہ مجھے دھکا کس نے دیا، جو عموماً میں کہتا ہوں. تو اس فوراً بیان کے فوراً بعد ہی جو ہے ملٹری ڈپلومیسی آن بورڈ ہو گئی ہے اور انہوں نے سارے معاملات کو فی الحال حل کر لیا ہے اور کسی حد تک معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. اور حال ہی میں آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا اسی دن کہ جب میں نے آپ کو دیا تھا اس کے دوسرے دن یہ آپ کو پتہ لگ گیا ہو کہ نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ آرمی چیف نے MBS سے ملاقات کا بھی پروگرام بنایا. گو کہ یہ دورہ جو ہے شیڈول تھا پہلے، یہ ایسی بات نہیں کہ کچھ اسی واقعے کے پس منظر میں ہوا ہے. یہ دورہ شیڈول تھا، لیکن یہ کہ اب 1-2 دن پہلے ہو رہا ہے تاکہ سعودی عرب کو اعتماد میں لیا جائے. اچھا جی، اب یہ تو بات تھی. دیکھیے میں نے کہا کہ یہ جو میں نے ایک لفظ کہا ہے آپ کو کہ یہ دھکا دیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو، یہ باقاعدہ ایک پری پلان تھا. یہ وہ عناصر ہیں جو اندرونی طور پر بھی پاکستان میں موجود ہیں، جو موجودہ حکومت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی. اب اس سے دیکھیے یہ اس کا جو نقصان جو تھا نا گورنمنٹ کو، وہ کس طریقے سے ہوا. 2 طریقے سے نقصان ہوتا ہے. جو لوگ میرے ٹویٹر کو دیکھتے ہیں، میں نے اپنے ٹویٹر پہ 2 دن پہلے آپ کو کہا تھا یہ بات کہ شاہ محمود قریشی کے استعفے کی خواہش کی جا رہی ہے. تو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پائے تھے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ٹویٹر کو یا ٹویٹس کو یا میری جو ویڈیوز تجزیے ہوتے ہیں ان کو ذرا غور سے سنا کریں، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کی کمی، ٹویٹر پہ بھی جگہ کم ہوتی ہے اور یہاں بھی وقت کم ہوتا ہے، تو میں مختصر بات کرتا ہوں، لیکن بات اس طرح کرتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو پیرائے میں سمجھ لیا کریں. میں نے ٹویٹر پہ یہ کہا تھا کہ خواہش ظاہر کی گئی ہے شاہ محمود قریشی کے استعفے کی. خواہش سے مراد یہ ہے کہ خواہش یعنی یہ کسی نے کہا تھا، سعودی عرب سے یہ خواہش ظاہر کروائی تھی، سعودی عرب سے یہ کہا گیا تھا، کسی کی یہ خواہش تھی کہ آپ جو ہیں حکومت پاکستان کے آگے یہ مطالبہ رکھیں. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ رہے کہ سعودی عرب کے منہ میں زبان ڈلوانے کی کوشش کی گئی. اچھا، یہ کوشش کس نے کی؟ یہ کوشش بھی انہی لوگوں کا کام تھا جنہوں نے مل کر شاہ محمود قریشی کو سے یہ بیان دلوایا. اب اس سے دیکھیے اس سے بہت بڑا نقصان، ایک تو بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی عالمی سطح کے اوپر یہ معاملات خراب ہوئے پاک سعودی عرب کے. لیکن چلیے اس کو تو آپ درست کر سکتے ہیں، ملٹری ڈپلومیسی وغیرہ جو کچھ بھی جیسے بھی کر لیں، لیکن اس کا ایک اندرونی پس منظر بھی تھا. یعنی یہ جو انہوں نے کروایا ہے کام، اس کا اندرونی پس منظر یہ تھا کہ جب شاہ محمود قریشی یہ بات کہہ دی انہوں نے، اور جب اس کے بعد یہ استعفے کی بات کرائی گئی، تو بنیادی طور پر یہ تھا مسئلہ کہ PTI کے اندر آپ کو پتا 2 تو گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جہانگیر ترین کا، دوسرا گروپ ہے شاہ محمود قریشی کا. تو جہانگیر ترین تو ناراض ہو کے چلے گئے نا PTI سے، تو پیچھے ایک ہی گروپ رہ گیا مضبوط، شاہ محمود قریشی کا. تو اب یہ کام کرا کے ان سے استعفے کا مطالبہ کروا رہے ہیں تاکہ PTI کی جڑوں کے اندر سے نا وار کیا جائے، PTI کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ شگاف ڈال دیا جائے. یہ سازش تھی پوری. اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خواہش ظاہر کی گئی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خواہش جو ہے نا ظاہر جو کرائی گئی ہے یہ پاکستان سے ہوئی ہے اور سعودی عرب سے ہوئی ہے. جن لوگوں نے کی آپ ان کو خود سمجھتے ہیں، ان کے سعودی خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں، انہوں نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ سعودی جو ہے وہ فرما روا یا سعودی شہزادے یا جو کچھ بھی ہیں وہ ایک یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی یہ ہمارا چونکہ ڈیمیج ہوا ہے، ہماری پوزیشن خراب ہوئی، لہذا شاہ محمود قریشی کو سے استعفیٰ لیا جائے. یہ بنیادی طور پر یہ وہ پس منظر تھا. اور یہ کرانے والے وہ لندن اور پاکستان میں ہیں، آپ کو پتہ ہے جن کے تعلقات ہیں. ابھی میں فی الحال نام نہیں لیتا، سب پتہ ہی، مطلب ٹائم نہیں ہے اتنا اس تفصیل میں جانے کی. تو یہ ایک صورتحال تھی، لیکن الحمدللہ سچ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ معاملہ جو ہے کنٹرول ہو گیا. لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں یہاں ایک خبر دینے لگا ہوں کہ جب یہ بات عمران خان تک اور یہ حکومتی ذرائع تک پہنچی کہ اگر یہ بات اگر آ جاتی ہے، اگر واقعی یہ بات اگر اب یہ مطالبے، ابھی تو خواہش کی بات ہی ہے، لیکن اگر مطالبہ بن جاتا ہے اور شاہ محمود، مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ بات ہو، لیکن اگر شاہ محمود قریشی کی اگر قربانی دے دی گئی تو مسلم لیگ نون والے یا دوسرے لوگ خوش نہ ہوں،
پھر یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر شاہ محمود قریشی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جا سکتا ہے، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے، ان کی پوزیشن کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو خبر دے دی ہے، اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو گیا تو شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ پنجاب لگ جائیں گے، اور اس کا بہت بڑا نقصان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہوگا، جو اس وقت اندرون خانہ بزدار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اصل میں مسئلہ سعودی عرب کا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ پاکستان، چین اور کچھ ملکوں کے ساتھ مل کے میں نے پوری تفصیل دی تھی آپ کو، جو مسلم بلاک بن رہا ہے اس میں ترکی وغیرہ بھی ہیں اور ایران کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو سعودی عرب کے صرف تھوڑے سے تحفظات ہیں۔ وہ تحفظات کیا ہیں؟ وہ تحفظات یہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ مطلب ایران نے آ کے سعودی عرب کو کھا نہیں جانا، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلاک بنے گا، اس کی بنیاد میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا، یہ بلاک آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ کی جانب ختم ہوگا، جو کہ جس کو ترکی بھی لیڈ کرے گا، جس کو چین اس کی سپورٹ کرے گا، اور ایران فی الحال ساتھ جائے گا۔ چونکہ عرب ممالک جو ہیں سلطنت عثمانیہ کے جو ہے، عرب ممالک کا جو جغرافیہ ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کو اپنی ٹیریٹوریل جس کو کہتے ہیں نا، کہ ان کو خدشات پیدا ہوگا کہ اگر یہ معاملہ کامیاب ہو گیا تو ہمارے معاملات جو ہیں یا ہماری جو خود مختاری یا سالمیت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ بنیادی طور پر یہ وجوہات ہے، اور ایک دوسرا سعودی عرب کا اور ایران کا آپ کو پتہ ہے ایک پرانا ایک روایتی معاملہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر جو میرے پاس فی الحال اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر پاکستان چاہے اور ملائیشیا اور دوسرے اسلامی ملک اگر چاہیں تو یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کچھ اسلوبی کے ساتھ کچھ عالمی گارنٹیز اگر ہو جائیں، مطلب عالمی گارنٹی سے مراد یہ نہیں کہ بڑی طاقتوں میں ایک چین ہو سکتا ہے یا آپ کا مسلم بلاک ہو سکتا ہے، اس معاملے کو حل کر سکتے، لیکن دوسری جانب جو مغربی اتحاد ہے وہ اس تمام کوششوں کو سیبوٹاج کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے آج سے دو مہینے پہلے بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے کھیل ہوں گے اور اس خطے کے اندر بڑے معاملات ہوں گے، اور پاکستان از خود چلائے گا، جنگ کی طرف چلائے گا، حالات میں چلائے گا، اور آپ دیکھتے جائیں کہ جس طریقے ساری پکچر پینٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ گزشتہ ہفتوں میں جو داعش کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ داعش کو بھی وہاں پہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے جو افغان بارڈر ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے، تاکہ پاکستان کو دو طرف سے، اگر بھارت کی طرف سے بھی ہو افغانستان کی طرف سے بھی ہو، پاکستان کو تنگ کیا جا سکے۔ تو یہ صورتحال بھی اس وقت چین کے پاس ہے، اور چین نے اس کو دیکھا ہے، اور یاد ہے آپ کو شاید میں نے 2 ویڈیو پہلے آپ کو خبر یہ دی تھی کہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے بھی چین نے اپنا ایک باقاعدہ کردار ادا کیا ہے، اور وہ نیپال، افغانستان اور ایران کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایک مذاکرات کیے تھے، اور اس مذاکرات میں انہوں نے یہ کوشش یہ کی تھی کہ افغانستان کو کسی حد تک جس طرح کے ایران کے ساتھ معاملات پاکستان کے درست کیے جانے کی کوشش ہے یا کی جا رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ بڑا کام ہے، بیک چینل میں بڑی چیزیں ہیں، وہ مختصر میں تفصیل نہیں بتا سکتا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ اسی طرح افغانستان کو بھی پاکستان کے ساتھ لایا جائے، اور یہ کوششیں چین کر رہا ہے، اس میں کسی حد تک کامیابی ہو، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت افغان جو حکومت ہے جو موجود ہے اس وقت کابل انتظامیہ، وہ کابل انتظامیہ آپ کو پتہ ہے کہ پپٹ ہے اس وقت مغرب کی، اور مغرب نے ہی وہاں پہ جو پاکستان کے مخالف جو داعش یا دوسرے تیسرے جو بھی ہے مخالف گروہ رہا کے ان کو متحرک کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک صورتحال بن رہی ہے، اور وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو آج مجھے خبر ملی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس معاملے پر ہم ایک بات کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں، جو چائنا نے ان کو کہا تھا کہ چائنا کی آفر افغانستان کو کہ بھئی آپ پاکستان کے اندر یہ تقریب کاری وغیرہ کرنے سے بہتر ہے، بھارت کا مطلب ڈکی ٹامی ہیری بننے سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ چلیں، اپنے حالات کو درست کریں، اپنی معاشرت کو درست کریں، اپنی معاشی حالت کو، عوام کی حالت کو درست کریں۔ تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ ایک مطلب اچھی چیز ہے جو ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ وہاں پر سازشی عناصر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ ایک چیز پہ ہم کرتے ہیں بات، اگر اس معاملے پہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو افغانستان کا جو سرحدی تنازع ہے جس کے اوپر پاک آرمی جو ہے وہ فینسنگ لگا رہی ہے، وہ فینسنگ کو رکوا دیا جائے۔ یہ دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ نہ ماننے والی بات۔ اب فینسنگ جو اگر لگ رہی ہے پاکستان کی تو وہ پاکستان فینسنگ بالکل درست لگا رہا ہے، اگر وہ فینسنگ پاکستان نہیں لگاتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں ان کی بدنیتی آتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ افغان حکومت جو ہے، جو کابل انتظامیہ ہے، وہ پاکستان کے اندر پاکستان مخالف لوگوں کو
پاکستان میں انفلٹریٹ کرنے کے لیے وہ بارڈر کے اوپر کنٹرول نہیں چاہتی. تو یہاں سے جو ہے نا پھر یہ جو ہے ان کی بدنیتی جو ہے پتہ لگ جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ آ جائیں بھارت کو، تو بھارت بھی اس وقت یہی کر رہا ہے. بھارت کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت اس وقت متحرک ہے بہت، اور یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بھی بھارت کی طرف سے ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اگر کم از کم اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے تو آپ اس چیز پہ اسٹینڈ لے جائیں کہ پاکستان کے درمیان اور جو سرحدی تنازع ہے یا افغانستان کا، تو اس کے اوپر وہ فینسنگ نہ لگائی جائے بلکہ وہ کھلا رکھا جائے تاکہ وہاں سے دہشت گردی ہوتے رہے، بھارت اپنی کارروائیاں کرتی رہے. تو یہ ایک پس منظر ہے، یہ بھی پیچھے چل رہی ہے بات، اور اس کے اوپر شاید مجھے لگتا ہے، امید ہے کہ شاید پاک آرمی اس کو بھی کنٹرول کر لے گی فینسنگ کے مسئلے کو، کیونکہ کسی حد تک تو کام وہاں پہ بہت تیزی سے ہو گیا ہے. میرے خیال سے شاید میرے پاس ابھی مکمل اطلاع تو نہیں، لیکن شاید 60% یا 70% انہوں نے کر لیا ہو. اچھا، اب ایک یہ چیز ہے، دوسری طرف ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف بھارت جو ہے بہت زیادہ متحرک ہے. بھارت نے وہاں پر میں نے جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو سی پیک کے حوالے سے کیونکہ ان کو ٹاسک ملا ہوا ہے، اب انہوں نے کوشش کی ہے، بی ایل اے کو بھی آپ نے دیکھا سارے کو متحرک کر دیا ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں قندھار کے اندر ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا تھا کہ پاکستان کے جو سی پیک کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ شورش پیدا کی جائے. تقریبی کارروائیاں جو پراکسیز ہیں وہ تو چلیں گی، لیکن شورش پیدا کی جائے. شورش میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ شورش میں ہوتی ہے کہ سول وار کی صورتحال ہے اور کو خانہ جنگی کی ہے، لسانی فسادات ہیں. تو اب وہاں یہ طے پایا ہے کہ وہ جو آپ دیکھیں، اگر شاہراہ ریشم اور اگر سی پیک کے کو اگر آپ دیکھتے جائیں تو اس کے آپ دیکھیں کہ اس بیلٹ کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ پشتون اور غیر پشتون لوگ بھی ہیں، اور وہاں پہ جو سی پیک کی جو روٹ آتا ہے وہاں پہ جو ہے کافی ہزارے اور دوسرے اہل تشیع حضرات بھی وہاں پر موجود ہیں. تو یہ ان کی کوشش ہے کہ وہاں پر کوئی شیعہ سنی فساد جو ہے بڑے پیمانے پر یا کوئی لسانی فسادات پشتون غیر پشتون کے درمیان کرا دی جائے تاکہ وہ جو معاملہ ہے وہاں پہ سی پیک کا وہاں پہ اس کو روکا جائے. اور دوسری طرف ان کی کوشش یہ ہے کہ جب یہ سلو ہوگا کام تو لامحالہ سی بات ہے کہ چین پریشان ہوگا، اور چین کی جو توجہ ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ چین نے تو معاملہ دیکھیے بہت آگے تک پھیلا دیا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی خوش فہمی ہے، ایسا ہوگا نہیں کبھی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان تمام معاملات کو کنٹرول کرتے ہوئے چین نے بھی بڑے فیصلے کر لیے ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ سوال شاید زی جن پنگ کا جو ہے دورہ جو ہے، زی پنگ کا دورہ جو ہے، جو چین کے جو صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ شاید متوقع ہے، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. تو اس دورے کے اندر اس معاملے کو خاص طور پہ دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے چین اور بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اس سی پیک کو کہ ڈیفنس کے حوالے سے. پاکستان آرمی تو کر رہی ہے، پاکستان تو کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو کہ ان کی پلاننگ ابھی قندھار میں ہوئی ہے اس کے اندر، لیکن ان تمام چیزوں کو اس وقت جو پلان بن رہا ہے سی پیک کے ساتھ جو دہشت گردی کرنے کا، اس میں جو ہے را کا جو ملٹری ونگ ہے وہ کام کر رہا ہے. اجیت دیول کو انہوں نے فی الحال بالکل علیحدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اجیت دیول کی ڈاکٹرائن ٹوٹل جو ہے ناکام رہی ہے. اور بلکہ جو میرے اطلاعات ہیں یہ ہے کہ اجیت دیول کی بلکہ خواہش تھی وہاں پر ان میٹنگز میں، لیکن اجیت دیول ان میٹنگ میں شامل نہیں تھے. تو یہ ایک چیز ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ معاملات جو ہیں کسی حد تک درست ہوں گے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ چین، پاکستان اور ترکی کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے، اور اس پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کو جو اس کے اندر جو تحفظات ہیں، اس تحفظات کے حوالے سے بھی چین نے ایک پیکج، فی الحال میں بات ابھی ظاہر نہیں کروں گا، پیکج کے لفظ دے رہا ہوں، ایک پیکج تیار کیا ہے یا کچھ معاملہ تیار کیا ہے جس کی وجہ سے کوشش یہ کی جائے گی کہ سعودی عرب کو دوبارہ واپس لایا جائے. دیکھیے لوگوں کو اگر یاد ہوگا، میں نے آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے یہ خبر میں نے ہی بریک کی تھی کہ سعودی عرب بھی راضی تھا سی پیک پہ آنے پر، اور ابھی بھی تقریباً راضی ہے، اور گوادر میں انہوں نے ایک آئل ریفائنری لگانے کا بھی پلان بنایا تھا. لیکن چونکہ ترکی کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اور یہ اسلامی بلاک کی بننے کی وجہ سے جو ترکی کو سعودی عرب کو جو تحفظات آئے ہیں، ان تحفظات کی وجہ سے تھوڑا سا یہ معاملہ خراب ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے اندرونی اور جو بیرونی مغرب کے جو لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو جو اس وقت جو خطے کے اندر اہمیت حاصل کرنے جا رہا ہے، وہ اس چیز کو ٹریگر کرنا چاہ رہے ہیں.
ایک تو یہ چیز تھی، دوسری اس کے اندر عالمی طاقتیں بھی ہیں. آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ سعودی عرب نے نیوکلیر حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ نیوکلیر اس پہ بھی جا رہا ہے. سعودی عرب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کا حصول کرے گا، اور ساتھ میں ایران نے بھی اب کہہ دیا ہے دبے الفاظ میں کہ وہ نیوکلیر صلاحیت حاصل کرے گا. لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ ایران کے پاس بہرحال کچھ نہ کچھ صلاحیت آلریڈی موجود ہے جو فی الحال سعودی عرب کے پاس نہیں ہے. یہ میری مصدقہ اطلاعات ہے اور یہ میں بہت پہلے بھی دے چکا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سعودی عرب اور اگر ایران یہ دونوں بھی اگر نیوکلیر پاور بن جاتے ہیں تو اس علاقے کے اندر وہ اہمیت نہیں حاصل کر سکیں گے جو اہمیت پاکستان کے پاس ہے. تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے، میں دیکھ رہا تھا کل ایک وائس آف امریکہ کا تھا، کسی 2-1 دن پہلے کوئی تجزیہ نگار وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سعودی عرب یا چین سعودی عرب یا ایران یا کوئی اور مسلم ملک اگر کوئی نیوکلیر صلاحیت حاصل کر لے تو پاکستان کی اہمیت کو کم کیا جا سکتا ہے. اس پہ بھی غور. یہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پاکستان کی جو اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے وہ الحمدللہ اتنی اچھی پوزیشن ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے. اچھا، اب یہ ساری تمام چیزیں جو ہیں، دیکھیے تمام چیزوں کے پیچھے بہت سارے معاملات، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عالمی معاملات بھی ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے. چین کی جو ڈیل آف سینچری، جو اسرائیل کی جو ڈیل آف سینچری تھی اس کو چین نے روکا. آپ کو میں نے بتایا، ساری اس کی تفصیل دی ہے. اسی حوالے سے چین کا اب یہاں بھی بڑا کردار بنتا جا رہا ہے. یہ جو ساری صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب معاملات آن دا وے ہیں. لیکن ان تمام معاملات کی سمت کون سی طے ہوتی ہے، یہ کس سمت چلیں گے، ابھی یہ سب جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سب چل رہے ہیں، پروسیس میں ہیں. سعودی عرب کا معاملہ، ایران کا معاملہ، یہ مسلم بلاک، پاکستان کا بلاک، یہ سارے معاملات ہیں، یہ چل رہے ہیں. لیکن یہ جو اپنے فائنل مراحل میں جو داخل ہوں گے، یہ ہوں گے امریکہ کے الیکشن کے بعد. ٹھیک ہے جی، کیونکہ امریکہ کے الیکشن کے اوپر جو مغرب کا بہت بڑا سارا کردار، دیکھیے 2 ہی طاقتیں ہیں، ایک چین ہے اور ایک مغرب ہے. تو مغرب کا بہت بڑا کردار ہے. دوسری جانب یورپ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو یورپ بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ یورپ کا پورا جو ہے کردار ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. جو بائیڈن جو ہے وہ ڈیل آف سینچری نہیں چاہتے، تو ٹرمپ جو ہے ڈیل آف سینچری چاہتے ہیں. تو اسی طرح یہ معاملات بھی ہے، کیونکہ ڈیل آف سینچری کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبنان کے اندر جو دھماکہ ہوا یہ باقاعدہ کروایا گیا تھا. یہ بھی جو میں نے ساری تفصیل آپ کو دی ہے، ماہرین اسرائیلیات کی ساری چیزیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب آپ اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اتنی دور ہے تو امریکہ کا الیکشن، یہ مسلم بلاک کا بننا، یہ لبنان کے معاملات. کیونکہ اب لبنان کے اندر جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ روس جو ہے پوری کوشش کرے گا لبنان میں انٹر ہونے کی، کیونکہ لبنان کی بندرگاہ ہے، روس کو ویسے ہی ضرورت ہے گرم پانیوں کی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ سب جو فائنل مراحل جو ان کی جو شکل آپ کو سامنے نظر آئے گی، وہ شکل سامنے آپ کو نظر آئے گی امریکہ کے الیکشن کے بعد. کیونکہ وہ اس الیکشن کے بعد جو ہے امریکہ کوئی کردار ادا کرنے میں سامنے آئے گا. دوسرا، ایک لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا خاص طور پہ آخری میں کہ وہ جو ہے آپ کا یہ وائس آف امریکہ نے خبر دی تھی ایک پاکستان کے ایک فراری کیمپ سے بھاگنے والے آدمی کی، تو اس کے حوالے سے کہ بھئی وہ اس کا ایک بیان آیا ہے ٹی ٹی پی کے رہنما، میں نام نہیں لیتا کسی وجہ سے، تو ان کا وائس آف امریکہ نے بھی، دیکھیے وہ سارے بیان سب فالتو کی چیزیں ہیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ بہت پہلے کہی تھی یہ بات، اور آن ریکارڈ بھی ہے کہ اس نے جو بھی معلومات دی تھیں ہمارے اداروں کو، وہ انتہائی اہم معلومات تھیں، اور اس پہ ہمارے اداروں نے بڑی کامیابی سے اس پہ کام کیا، اور اس کو چھوڑا گیا تھا کچھ سوچ کر. اب یہاں میں آپ کو اپنا خیال دے رہا ہوں، یہ خبر نہیں ہے، خبر یہاں تک تھی، یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ خبر تھی کہ اس نے ہمیں بہت ساری معلومات دیں، اور ہمیں جو دہشت گردی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ لگیں. لیکن اب یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، کہ اس کو چھوڑا گیا تھا مزید اس کے ٹارگٹ جو ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. لیکن شاید غالباً چھوڑنے والے اس کے جو ویئر اباؤٹس ہیں اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کر پائے. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل گیا ہے اور اس قسم کے بیانات دے رہا ہے. لیکن در حقیقت ان کے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اپنے ملک سے
کی طرف پوری توجہ رکھیں۔ دیکھیے جب یہ آپ بیان یہ میرا یہ ویڈیو تجزیہ دیکھیں گے تو یہ 14 اگست ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو ابھی آج میں صبح دے رہا ہوں اور میں ٹائم کا بڑا فرق ہوتا ہے، آج 13 تاریخ ہے لیکن جب آپ شاید دیکھیں تو 14 ہو چکی ہوگی۔ اس حوالے سے میں آپ سب کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور خاص طور پہ ایک بات یہ کہوں گا، 1-2 منٹ شاید ویڈیو میری لمبی ہو جائے۔ دیکھیے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو یہ ملک پاکستان بنا ہے نا، یہ کس رات کو قائم ہوا، اس کے پیچھے نعرے کون سے تھے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں غور کرنے کی۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی شخص پاکستان کی صدق دل سے اگر آپ خدمت کریں گے، آپ یقین کریں کہ آپ اللہ کے اس کا اجر پائیں گے، کیونکہ پاکستان جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت کام لینے ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں دیکھ لیں، آپ غزوہ ہند کے بارے میں جو بات کی گئی ہے سرزمین، وہ بھی پاکستان کی طرف اشارہ ہے۔ میرے سرکار نے اشارہ کیا تھا کہ خوشبوئیں آتی ہیں، وہ سرزمین بھی ادھر سے ہی ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو اس ملک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ جانے نہ جانے میں یا کسی کے کہنے پر یا چند پیسوں کے مفاد کی خاطر، حصول کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اس فوج کو یا اس سرزمین کے خلاف جو بات کرتے ہیں، یقین کریں وہ قہر خداوندی سے بچ نہیں سکیں گے۔ انہی خیالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سب کو پاکستان کا یوم آزادی بہت مبارک۔ اللہ حافظ۔